ویلکم بیک پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان ہمارے ساتھ سینئر صحافی لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حارث مرغوب صدیقی۔ حارث صاحب یہ بتائیں کہ یہ جن صحافیوں نے ایویکیو ٹرسٹ سے یہ فلیٹ الاٹ کرائے ہیں کس طریقے سے یا کیا آپ کا مشاہدہ ہے یہ صحافی ایویکیو ٹرسٹ سے متعلق صحافت کرتے وقت جو ہیں وہ کچھ متعصب ہو جاتے ہیں اس کے حق میں ادارے کے؟ دیکھیے متی اللہ جان صاحب، میں بالکل اس میں سچ کو کروں گا کہ میں اخبار کا پیپرز کا نام نہیں لیتا۔ چلے میں سپوز میں نہیں لیتا نام، لیکن میں نام لینے کی حق رکھتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا لاہور خالد قیوم صاحب لاہور کے ایکسپریس میں کیا کوئی خبر چھپتی ہے؟ کوئی خبر نہیں چھپے گی کیا وداؤٹ آپشنز فلیٹ دیے گئے کسی اخبار میں؟ ایک اسلام آباد کے اخبار پیپرز کے علاوہ کسی پیپرز میں آصف ہاشمی یا اوقاف کے بارے میں کوئی آپشنز کی کوئی خبر نہیں چھپتی، جبکہ ہم بریکنگ نیوز ہر روز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کا انٹرسٹ ہے تو یہ ایسا کر رہے ہیں نا، کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ مجھے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور بے شمار جرنلسٹ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ نہیں، ہم لوگ تو شاید اس کی خواہش ہی نہیں رکھتے، مگر کچھ غریب صحافی ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ جن صحافیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ان کو مدد لینے میں حرج نہیں ہے، یہ ایک موقف ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل میں آپ کو اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ بالکل ایک سینکڑوں کی تعداد ہے جن کو جو ڈیزرو کرتے ہیں، جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، جن کی اپلیکیشنز چیئرمین کے ٹیبلز پہ پڑی ہوئی ہیں، جن میں ایک جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جو ڈان اخبار میں کام بھی کر چکے ہیں، ان کو تو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ وہ بیمار ہیں آج کل بہت زیادہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ میں ان کا نام لینا نہیں، پھر ان سے پوچھ کر لوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے باہر، کیونکہ مجھے وہ کمرے میں ہی ملے تھے اور وہ ان کے کمرے میں ملے تھے، وہ سیکٹری تھے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو موجودہ چیئرمین نے آتے ہی ٹرانسفر کیا ہے اور وہ ان کو الاٹ کر رہے لیکن نہیں الاٹ کیا گیا ان کو۔ اچھا حارث صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی میڈیا سے ان کا تعلق تھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے جب ڈگری کورسز شروع ہوئے، تو کیا روایات میں کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ پہلے اس طرح کی مراعات لینے کو کیسا سمجھا جاتا تھا اور آج کل کے دور میں نیو میڈیا کا دور جس کو کہتے ہیں، اب کیا تبدیلی آئی ہے اس رجحان میں؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب، جب وہ تھے، جب ہم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے تو ہم رینٹ دیا کرتے باقاعدگی سے اور ہمارا 10% رینٹ بڑھا کرتا ہے سال میں، اور ایشو صرف ایک کریٹ ہوتا تھا کہ جی یہ آپ ایک سال میں 12 مہینے سے 1 مہینے کا جو رینٹ ہے اس کی آپ مینٹیننس کروائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں تھا، اور ہمارے دائیں بائیں جو رہتے تھے لوگ پر۔ اب جو ہے اب قبضہ ہے، اب وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اب آپ جاتے ہیں، ایم این اے جاتا ہے، ایک کا سامان اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے، وہ خود رہتا ہے، وہ بعد میں جا کے ڈاکومنٹیشن کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو آج آپ کو آن ایئر مائک پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ وسیم سجاد صاحب کے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ان کے بیٹے کی فلیٹ کے قبضے کے اوپر، ڈاکومنٹیشن بعد میں ہو رہی ہے۔ خالد رانجھا صاحب کے وہاں پہ ہوئی، یہ کوئی چھوٹی بڑی گنز ہے، یہ ایک روایات میں فرق آیا۔ روایت میں فرق یہ ہے کہ پہلے کے چیئرمین سی ایس ایس کرتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، پولیٹیکل پوسٹوں پہ آ رہے ہیں، اب یہ چیئرمین تو پولیٹیکل پوسٹ پہ ہے نا۔ نہیں، ایسے واقعات جو ہوتے ہیں تو یہ جو صحافی وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو مناسب طریقے سے رپورٹ کر پاتے ہیں ان تمام بڑے بڑے بالکل نہیں واقعات جی، کو؟ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں جی، میں نے کرنے کی کوشش کی تو میرے گھر کے باہر موزر لے کے لوگ کھڑے ہو گئے، جو فلیٹ موزر لے کے آ گئے۔ میں کس کو، میں کوئی ڈی اے جی کے تو نہیں لڑ سکتا تھا، یا میں ایم این ایس کو تو نہیں لڑ سکتا، میں کس سے لڑوں گا؟ لیکن میں نے روکا نہیں، میں نے خبر چلائی اپنے اس پہ چینل پہ۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ہی ایک بدماشی والا ماحول ہے، اور وہ ایک اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیسنٹ ماحول ہے۔ بہت شکریہ حارث مرغوب صدیقی، لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ تھے ایک صحافی جو کہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے آگاہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے متروکہ املاک بورڈ کے فلیٹس میں شفٹ ہونے والے صحافی کس قسم کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور کیا کیا وہ طریقے اپناتے ہیں یہ مراعات لینے کے لیے، اور کس طریقے سے متروکہ املاک بورڈ کے لوگ ان صحافیوں کو خوش کرنے کے لیے فلیٹ الاٹ کرتے ہیں، اور کتنا فرق ہے ان فلیٹ کے کرایوں میں اور اس عمارت کے کرائے میں جو کمرشلی کسی نجی ادارے کو دی جاتی ہے۔ لاکھوں روپے کا فرق ہے، قیمتی جائیداد ہے، اربوں روپے مالیت کی یہ جائیداد پورے پاکستان پہ پھیلی ہے، مگر اس کا استعمال جو ہے وہ سیاسی اور سماجی رشوت کے طور پہ کیا جا رہا ہے، اور صحافت اور میڈیا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص کر ایک ایسے وقت میں جب کچھ صحافی خود اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا گریبان۔
ہمیں لکھتے رہیے. ہمارا ای میل ایڈریس اپنا گریمان@dawnnews.tv. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.